ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے علماء اس امت کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کو امتیوں نے اپنے نبی کا خاندان کربلا میں گھیر کے قتل کر دیا، ایسے ہی ہے؟ تو سر ایک تو یہ بتائیں کہ کیا کسی اور امت نے بھی یہ کار سیاہ جو ہے یہ انجام دیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ جب مسلمان اقتدار میں آ جاتا ہے تو یہ خون خانوادہ رسول کو بھی اتنا سستا لے لیتا ہے سر، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ جناب۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقائے کربلا جان سرانے آپ جو ہیں ان کا مرتبہ مقام، ان کی فضیلت اور ان کا مقام شہادت بہت بلند و بالا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے، آل رسول ہیں، آل بیت رسول ہیں، ان کی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تطہیر عطا فرمائی ہے، پاکیزگی عطا فرمائی ہے، ان کی شان قرآن نے بیان کی ہے۔ اور امت پر تو یہی لازم تھا اور یہی لازم ہے کہ ان کے ساتھ گہری محبت مودت رکھی جائے۔ جو قرآن مجید کی دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ مودت فی القربہ جو ہے اس کا تقاضا کیا گیا ہے۔ مودت جو ہے وہ گہری محبت کو کہتے ہیں، بہت زیادہ محبت ہو اس کو مودت کہتے ہیں۔ امت پر تو یہی لازم تھا کہ آقا حضور علیہ السلام کی آل پاک کی محبت، عقیدت، ادب اور احترام، تعظیم بجا لائی جائے، لیکن بدبختی اور بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی بدبخت ہوئے جنہیں آل رسول کے مقابلے میں آ کر کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہوئی۔ اقتدار کی ہرس، ہوس اور لالچ میں اس قدر وہ دلی طور پر، قلبی طور پر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں یہ احساس تک بھی نہ ہوا کہ ہمارے مد مقابل کون کھڑے ہیں۔ کتنی اعلیٰ ہستیاں کھڑی ہیں جنہیں آقا حضور علیہ السلام نے سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا۔ آقا حضور علیہ السلام نے جنہیں فرمایا حسین منی و انا من حسین، جو جنتی جوانوں کے سردار اور حضور علیہ السلام کے اتنے پیارے نواسے اور اتنے مقرب، وہ بھی ان کو خیال نہ آیا۔ تو یہ جس طرح ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے، ساری امت جو ہے وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی جو شرف قبولیت بھی پائے، جس کو اجابت حاصل ہو، ادب و احترام حاصل ہو، قبولیت حاصل ہو۔ دعوت تو ہر ایک کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جنہیں وہ دعوت پہنچتی ضرور ہے لیکن وہ آگے قبول نہیں کرتے، دعوت کو قبول کر کے فیض یاب نہیں ہوتے۔ تو یہ ایسے لوگ ہی تھے جن لوگوں کو یہ مقدر میں ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ادب احترام تعظیم بجا لانا۔ ایک ذیلی سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، بخاری میں ایک حدیث شریف ہے جس کا نمبر ہے 7077، اور اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے کہ اس کی اسناد میں کوئی فرق ہے، سب اس کو صحیح مانتے ہیں۔ وہ حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ خبردار میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے میرے بعد کافر نہ ہو جانا، تو یہ تو ایک عموم نظر آتا ہے، سب مسلمانوں کو آپ نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمومی طور پر جس طرح پہلے قتال، لڑائی، جنگ و جدال ہوتا تھا تو اسلام نے آ کر منع کر دیا، حرام میرا قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا، تو اگر خانوادہ رسول کو قتل کر دیا جائے تو کیا ایسے لوگ دائرہ اسلام میں رہتے ہیں یا نکل جاتے ہیں؟ اس پہ کچھ وضاحت فرمائیے۔ مسلمان جو ہے آج کل کچھ لوگ نا اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے نظر آتے ہیں سر۔ مسلمان کی جو تعریف صحیح بخاری شریف کے اندر یہ ایک اور حدیث پاک میں آقا حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بالکل مسلمان تو وہی ہے کامل طور پر جس کے زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے۔ جب اگر عمومی طور پر ایک مسلمان کا قتل جائز سمجھنا وہ اس کو کفر قرار دیا گیا، جو آپ بھی جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں، تو پھر خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اتنی عظیم ہستیاں، حضرت سید الشہداء، حضرت امام علی مقام،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک اور دیگر خاندان رسول کے مقدس نفوس جو ہیں ان کی شہادت کو جو ان کے لیے اس طرح کا قتل جائز بھی سمجھے، وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا جائے کہ وہ اپنی تلوار جو ہے لے کر معاذ اللہ قتل کرنے پہ آ جائے۔ اب چند لوگ یہ کہتے ہیں سر کہ یہ کفر کی مشابہت ہے، کفر نہیں ہے۔ نہیں، کفر کی مشابہت ہے، لیکن جو شرعی اور فقہی طور پہ مسئلہ ہے وہ تو تقریباً سب کے نزدیک یہی ہے بالکل کہ ایسے ہی، جو ناحق قتل ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، جی جو شریعت کے حرام کردہ کو حلال قرار دے، اس کا تو پھر دائرہ اسلام میں ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا، بالکل صحیح، اس لیے کہ حلال کو حلال جاننا ضروری ہے، حرام کو حرام جاننا ضروری ہے، تو ضروریات دین میں سے ہے۔ بالکل اس لیے مسلمان کا ناحق قتل کرنا اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، پوری انسانیت کا قتل قرار دیا بالکل گیا۔ ایسے ہی، تو لہٰذا جو ہے خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو قتل کا اور قتال کا اور یہ جو بدبختی جن کے چہرے پہ لکھی تھی، انہوں نے تو اپنے دنیا کے اقتدار، ہرس، ہوس اور لالچ میں آ کر اندھے ہو چکے، انہیں احساس تک نہ رہا کہ ہم کن کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔